کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہوں؟ کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہوں؟ کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ مجھ کو نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا۔ مجھ کو نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا۔ کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں؟ کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں؟ کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ کملی والے کے لب چومتا تھا، کتنا پیارا میرا بچپنا تھا۔ کملی والے کے لب چومتا تھا، کتنا پیارا میرا بچپنا تھا۔ کیا میں ان کا دلارا نہیں ہوں؟ کیا میں ان کا دلارا نہیں ہوں؟ کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھے پاک۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ محرم کا تیسرا جمعہ 17 تاریخ ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اجتماع میں اور اس سے پیوستہ جمعہ پر بھی شان اہل بیت، اس کے فضائل، اس کی طہارت اور قرآن نے جو اس کی محبت اور مودت کا ذکر کیا، وہ ہم نے وقت کی نزاکت کے پیش نظر جو بھی مستحضر ہوا، آپ کے جذبات پر ہم نے دستک دی۔ آج ہم نے یہ بتانا ہے کہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کیا ہوا۔
داستان ظلم و ستم شہادت امام حسین پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ الفاظ تو خود امام علی مقام نے فرمائے جب آپ خیمے سے چل کر میدان کارزار میں تشریف لا رہے تھے تو سیدہ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، بابا آپ جو کہتے ہیں کہ بار بار ہمیں صبر کرو، آپ نے دیکھا کہ ہم نے مدینہ چھوڑا تو صبر کیا، مکہ چھوڑا تو صبر کیا، کربلا میں ڈیرا لگایا تو صبر کیا، 3 دن کے پیاسے رہے، تپتا ہوا صحرا، سورج کی گرمی، دھوپ کی تپش، ریت کی حدت، لاشوں کا انبار، ظلم و ستم، اتنا بتائیں کہ آخر کب تک یہ ظلم برداشت کریں گے؟ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ بیٹا مدینے سے چل کر مکہ تک، مکہ سے چل کر کربلا تک، کربلا سے چل کر پھر 3 دن کی پیاس تک، 3 دن کی پیاس سے لے کر اکبر کی جوانی تک، اکبر کی جوانی سے لے کر اصغر کی معصومیت تک، معصومیت اصغر سے لے کر اون و محمد کی جوڑی تک، اون و محمد کی جوڑی سے لے کر ابو بکر بن علی تک، ابو بکر بن علی سے لے کر عثمان ابن علی تک، سیدنا امام حسین نے فرمایا وہاں سے لے کر میری شہادت تک یہ سب صبر میں نے کیا، اور میری شہادت کے بعد پھر صبر آپ کو کرنا ہوگا۔ ایک عجیب داستان اور ایک عجیب واقعہ میں نے گزشتہ جمعے پر بھی عرض کیا تھا کہ 1374 برس گزر چکے ہیں، مگر ہر سال جب بھی ذکر حسین کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے یہ داستان صدیوں پہلے کی نہیں ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ خون حسین سے آج بھی غم اور محبت کی مہک آ رہی ہے۔ وہ قافلہ جس کی سالاری حضرت سیدنا امام حسین نے کی تھی وہ کربلا تک آیا، اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ اے زین العابدین، جس قافلے کو لے کر مدینے سے چلا اور کربلا تک آیا، ہر جگہ پر قیادت، سیادت، سالاری میں نے کی، لیکن کربلا کے بعد پھر مدینہ تک جب یہ قافلہ جائے گا تو بیٹا زین العابدین اس کی قیادت تو کرے گا۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارتاً ہم نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ وہ جس جسم کو نبی کندھے پر اٹھا کر خطبہ جمعے کا دیا کرتے تھے، جس کے جسم پر ذرا مٹی لگتی تو سرکار اپنے کمبل سے اسے جھاڑ دیتے کہ میرے حسین کے جسم پر مٹی نہ لگے۔ ایک دن پاؤں پر یا پنڈلیوں پر
مٹی لگی بھرے کو حسین کو سرکار اٹھا لیتے ہیں تو حافظ الحدیث حضرت سیدنا صحابی رسول ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حسین ابن علی پر بڑی مٹی لگی ہے، آپ کے کمبل مبارک خراب ہو رہے ہیں، مٹی لگ رہی ہے۔ تو آقا یکا یک روئے، فرمایا کہ ابی ہریرہ مٹی بھرے کو حسین کو میں اٹھا رہا ہوں، نہ جانے کربلا میں خون بھرے حسین کو کون اٹھائے گا۔ قبلہ اس جملے میں بہت بڑا وزن ہے، بڑی طاقت ہے۔ میں نے بھی کہہ دیا اور آپ نے بھی سن لیا، اس لیے کہ ہماری روٹین ہے کہہ دینا اور آپ کی روٹین ہے سن لینا، مگر اس جملے میں وزن دیکھیے۔ حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بابا کو میدان جنگ سے جانے کے لیے روکتے ہیں کہ بابا جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے بوڑھا باپ میدان جہاد میں جائے، یہ میری جوانی، یہ میری طاقت، یہ میری ہمت اور یہ میری غیرت کس کام آئے گی؟ تو سیدنا امام حسین نے حضرت زین العابدین کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا تو یہیں رہے، جو قافلہ مدینے سے لے کر میں آیا تھا اس قافلے کو لے کر تو نے جانا ہے۔ فرمایا زین العابدین مجھ حسین کی دعا ہے کہ کوئی آنکھ تیری طرف اٹھا کر وہ نظر اٹھا کر دیکھ نہیں سکتی، اس لیے کہ حسین کی نگاہ اور نظر حسین اور نگاہ حسین یہ نظارہ کر رہی ہے کہ قیامت تک جتنے سید آئیں گے اور جتنی میری اولاد آئے گی وہ زین العابدین وہ تجھ سے آئیں گے۔ یہ سب نصیحت ہو رہی ہے اور اس جسم پر 313 تیروں کے نشان، نیزے، جب اتنے تیر اور نیزے لگے مولا کائنات کا شہزادہ اپنی سواری سے نیچے گرتے ہیں، آ کر سر سجدے میں رکھا۔ قبلہ تیر تھے، زمین پر نہیں لگے، سواری پر نہیں لگے، خلا میں نہیں آئے، فضا میں نہیں آئے، اس جسم پر لگے اور اس نازنین جسم اطہر پر لگے جسے مصطفیٰ کندھوں پر بٹھا کر خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے۔ سر سجدے میں رکھا۔ عمر ابن سعد بدبخت نے کہا کون ہے جو حسین ابن علی کے سر کو قلم کرے؟ لیکن روایات میں آتا ہے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، 20 لوگ تڑپتے ہوئے، تلوار نکالتے ہوئے، خنجر ہوا میں لہراتے ہوئے وہ قریب آتے اور جب وہ کوشش کرتے کہ حسین ابن علی کی گردن کو کاٹ دیا جائے، رب کعبہ کی قسم سر سجدے میں تھا جب وہ لوگ حسین ابن علی کے حسن کو دیکھتے، حسن حسین ابن علی کو دیکھتے تو ان کی تلواریں ہاتھوں سے گر جاتی، جسم پہ راشداری ہو جاتا اور سر آسمان کی طرف بلند کر کے کہتے اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری تلوار سے تیرے محمد کے بیٹے کا نواسا، تیرے نبی کا جو نواسا ہے، تیرے محمد کا جو بیٹا ہے، جو علی کا شہزادہ ہے، زہرا کا نور نظر ہے، محمد کا دل بند ہے، اے اللہ ہمیں خوف آتا ہے کہ تیرے نبی کے نواسے کو قتل کریں، ان کی تلواریں چھوٹ جاتی، لیکن آخر میں شمر بدبخت آیا، اس نے اس گردن پہ خنجر رکھا جسے نبی بار بار چوما کرتے تھے۔ حجر اسود کو چومتے ہیں خدا کے گھر میں جا کر،
بولیے بھئی، حرم میں جائیں تو دیوار کعبہ کے ساتھ جو حجر اسود جو کالے رنگ کا پتھر ہے اسے کیوں چومتے ہو؟ کہ اسے نبی نے ایک مرتبہ چوما، اسے نبی نے ایک مرتبہ چوما۔ بھئی جس پتھر کو نبی ایک مرتبہ چومے، اس کی عزت، اس کی عظمت، اس کی حرمت، اس کی محبت، اس کا پیار، اس کا جمال، اس کا جلال ہر مومن کے دل میں، کہ اس پتھر کو کچھ نہ کہو کہ اسے مصطفیٰ نے چوما۔ نہیں، ابھی بھی مجھے کہنا پڑے گا سبحان اللہ کہو۔ اس پتھر کو نبی نے ایک مرتبہ چوما۔ بڑا نازک جملہ عرض کر رہا ہوں، میں نے پہلے کہہ دیا کہ آپ روٹین میں سنتے ہیں، کاش تمہیں پتا ہوتا کہ اس داستان کا غم کس کو ہے، یا سیدہ زینب کو ہے یا حضرت زین العابدین کو ہے۔ جس وقت وہ ظالم بدبخت آیا، اس نے گردن پہ خنجر رکھا، جس پتھر کو نبی ایک مرتبہ چومے۔ بھائی ناصر کمبو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آمد باعث برکت بنے۔ جس پتھر کو نبی نے ایک مرتبہ چوما، بار بار نہیں چوما، میں ذمہ واری سے کہہ رہا ہوں اور بابانگے دوہر کہہ رہا ہوں، بھئی جس پتھر کو نبی ایک مرتبہ چومے اس کی شان اعلیٰ، اور جس حسین کے لبوں کو میرا نبی دن میں کئی مرتبہ چومے، اس گردن پہ خنجر چلا، خون کی دھار جب باہر نکلی تو حفیظ جالندری کی روح کو وجد آ گیا۔ شمر لعین مست تھا، شمر لعین مست تھا، اے خنجر کے وار میں۔ تو ابھی کچھ سوچ رہے ہو کہ جمعے والے دن کب کہیں گے سبحان اللہ؟ ذرا دل سے آواز آئے نا۔ شمر لعین مست تھا، اے خنجر کے وار میں، اور حسین مست تھے دیدار یار میں۔ جنا خون دی دھار باہر نکلی ہے، پوری آسمان تے سرخی چھا گئی ہے۔ اندھیرا تھی یہ، بندے کو بندہ نظر نہیں آندا، ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آندا۔ اتنا اندھیرا چھا گئے، خیمے وچ باون والیاں بیبیاں بالخصوص سیدہ سکینہ پاک عرض کریں دن، بوا سین ہونے تے ظہر دی نماز پڑھی سے ان سورج نظر نہیں آندا۔ سیدہ نے چادر تطہیر دی چاہتی ہے، بچیاں دے سراں تے رکھی نے، اور ول ایک قرآن دی آیت پڑھی نے، یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة۔ سیدہ نے چادر تطہیر دی چاہ
کے بچیاں دے سراں تے رکھیے اور ول دعا منگیا کہ مولا اے مولا تے کون تیرے نبی دی عزت عظمت دا واسطہ مولا تے کون تیرے نبی دے خاندان دا واسطہ میرے مالکا جی میں میرے ویر حسین کو صبر دی دولت دیتی مولا ای خیمے دے وچ بہن والی بچیاں کو بھی صبر دی دولت عطا فرما سیدنا زین العابدین فرمیندے اچانک باروں ایک آواز آئی ادرک لزین العابدین آپ فرمائیں میں حیران تھی گیا کون ہے آواز دیون والا اج تے مٹھی آواز دو محرم دا دیرہ لے سے کربلا دی سرزمین تو مٹھی آواز نہیں آئی کون ہے آواز دیون والا فرمائیں آواز جو آیت رکل زین العابدین سیدہ زینب سلام اللہ نے فرمائے اے میرا بچہ زین العابدین تو نے جاندہ یہ آواز میرے نانے محمد دی آواز یہ آواز میرے نانے محمد کریم دی آواز ہے تو نہیں جاندہ آپ فرمائیں میں باہر گیا میں جو باہر گیا ڈٹھم چند سوار سواریاں تے سوارن پوشاک سبز پوشاک والے میں باہر گیا ہونا وچو جڑی کو سواری آئی ہونا میں کو اپنے چہرے تو پردہ ہٹا کی آنکھیں پر میں زین العابدین خیمے وچ ون کے منع کر رہے وہ کوئی بے بھی پردے تو باہر نہ آوے اج میرے نال نبیان دی جماعت ہے میں محمد اپنے پتر حسین دا قرآن سنن واسطے مدینے تو چل کے کربلا وچ آیا احادیث چاندے قبلہ حدیث مبارکہ وچاندے حضرت عبداللہ ابن عباس نبی پاک کے چچا ذات حضرت سیدنا عباس جو نبی کے چچا ہیں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ جن کے لیے سرکار نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا عالم عبداللہ ابن عباس ہے اور جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا حبر ھذہ الامہ حضور یہ آپ کی امت کا سب سے بڑا مفسر ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس فرمیندے میں دوبارے سدا میں کو نیند رہی ہے خواب دے وچ سرکار دا دیدار تھے نبی پاک دے جسم مبارک تے مٹی ہے کمبل مبارک تے مٹی ہے میں چہرہ ڈٹھے گردالو دے میں ارگدی کملی والیا کہ تم لمبے سفر تو آندے پیو میں جو خواب وچ پوچھے سرکار فرمائے عبداللہ ابن عباس میں لمبے سفر تو نہیں پیاندا میں محمد کربلا وچوں آندا پیا انہاں ظالماں نے میرے بچے حسین کو شہید کر دیتے میرا بچہ قرآن نے دے دی ناک تے چڑھ کے بھی اللہ دے قرآن دی تلاوت پیا کریں دے سیاں ڈاہ داڑی گزر کے رات 11 دی آئی ہے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ فرمین دیئے میں رات دا وقت ہو انہاں لاشاں دے پہرے دیتن انہاں ظالمہ نے کوشش کی تھی اعلان کی تے گھوڑیاں تے سوار بلھاوو انہاں لاشاں دے گھوڑے دوڑاوو اب فرمین دل میں اتنا سنے می پریشان تھیاں مولا چھوٹے چھوٹے بچے تے جواناں دے لاشاں میرے ویر حسین ابن علی دا لاشاں مبارک ہے منہ مدینے در کر کے کہ نانا سیاں جڑے بچے کو مٹی بھرے کو چاہ کے مونڈا تے بلا ہوا اج میدان کربلا وچ اعلان تھی یہ جو سید دل آلات تے لگاشاں دے گھوڑے دوڑاوو فرمین میں اتنا کھڑا کرے دیا تے گھوڑے سوار ہیں انہاں گھوڑیاں نے بچائے لتاڑن دے انہاں اپنے سوارہ کو تلے سٹے انہاں سوارہ کو لتاڑ کے چلے گل نبی دا خاندان کلوی سلامت ہا اجوی بل یارہ دنی گزرے قبلہ یارہ دنی گزرے یارہ دنی کو
قافلہ روانہ تھے انہاں ظالمان دا ظلم ختم نہیں تھیا ہن انہاں دا ظالمان دا ظلم بھی دیکھو خاندان نبوت دا صبر بھی دیکھو مدینے تو چلے تے صبر حسین دا مکے وچوں چلے تے صبر حسین دا کربلا وچ آوے تے صبر حسین دا جنا قافلہ روانہ تھیون لگے انہاں ظالمان نے بچیاں دے چھوٹے چھوٹے بیبیاں دے ہتھاں وچ رسیاں بدل حضرت زین العابدین کو کڑیاں پوینے نالے جولان پوینے ایک قیدی بنا کے جس لے قافلہ روانہ تھیون لگے اگو سر انور حضرت امام پاک دا ای ظالم شمر دیا تے نیدے دی نوگ دے اللہ دے پاک قرآن دی تلاوت حضرت حسین پہ کریں دل حضرت زین العابدین فرمائیں جرا قافلے دے وچوں یو سر انور جرا گا میں پیچھا ودا جن دے ہاتھ وچ کڑیاں جن دے ہاتھ وچ کڑیاں تے پیراں وچ جولان آ فرمائیں قافلہ ٹریا ویندے جڑا قافلہ ویندا بے ہن قافلے دے وچوں نہ ظالماں نے کیا کیتے سر انور روک دتے میں انہاں ظالماں کو آکھے میرے ابے دا سر انور پیچھا نہ کرو فرمائیں انہاں جو اگاں سر انور کیتے میری نگاہ اٹھیے حضرت امام زین العابدین فرمائیں میرے ابا مبارک دے لب ہائے مبارک حل دے پھر میں قریب تھیاں جو لب وچوں کیا پہ علی فرمائیں زین العابدین ہی کوفے دی ہی کوفے دے جامعہ مسجد دا ایک قاریت حافظ قرآن جڑا کربلا دی سرزمین تو لنگ دا بے اے اللہ دے قرآن دی تلاوت پہ کریں دے زیر دی جات بھول کے صبر پہ پڑھ دے ہی کو ون کے منع کرو قرآن غلط نہ پڑھو قرآن دے منن والا حسین آج بھی زندہ ہے حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی حسین کل بھی زندہ تھا ایک قافلہ جس قافلے دا سالار حضرت سیدنا زین العابدین تے رستے ویک جوان ملے آدھے زین العابدین فکر نہ کریں مصر دے بازار یوسفی قیدی بنیا تو اگر بن گئے تے کیڑا کوئی مسئلہ ہے فکر نہ کر یوسفی تک قیدی بنیا تے ہوندا ترجمہ مولانا غلام رسول رحمت اللہ علیہ نے کیتا تے پڑھ دیا میرے والد گرامی اور میں قید یوسف دی تے قید عبد دی قید یوسف دی تے قید عبد دی اس وچ فرق ہزار اور یوسف قیدی ایک اللہ ہویا میرے نال نے پردے دارا اور میں تو آدھیں یوسف تے عابد دی قید برابر ہے وہ کلہ میرے نال بیبیاں خاندان نبوت دے شہزادیاں یہ قافلہ ٹوریا رستے وچ جڑے لے ابن زیاد بدنہاد دے دربار وچ پہنچن لگن تے رستے دے وچ کئی محلے تے گلی وچ گزرے قافلہ تے جڑا قافلہ گزرے کئی بی بی سوچے جو قافلہ آندے پہ مطلب بکھا ودا ہوئے وہ بی بی نے چند روٹیاں رومال اچ بد کے تے کچاوے وچ سٹن تے جڑے روٹیاں کچاوے وچ ہیں کچاوے وچ سیدہ بی بی سکینہ پاک بیٹھی ہے جنا رومال کھولے نے روٹی نکلی ہے تے آپ کھاون بیگل جنا چباون دی آواز آئیے سیدہ زینب سلام اللہ بچے بی بی اے بیٹی کیا بیٹھی کانی ہے وہ بوا سیاج تک بتے 4 جاڑے تھی گن پانی نہیں ملیا جے کو کئی جاڑے تھی گن کھجورا نہیں ملیا جے کو کئی جاڑے تھی گن کئی لمحات گزر گن جے کو روٹی نہیں ملی بوا سین کئی بی بی نے ہمدردی کی تھی ہے روٹا پکا کے گرم
چھوٹے رومال بس کے سٹن اے پتہ نہیں سٹن والا کون ہے حضرت بی بی زینب سلام اللہ فرمائے کہ بی بی والا سین میں اوے بھورے بن کے دو چار کھاندی بیٹھیاں فرمایا بیٹی سکینہ منہ کھول فرمایا منہ کھولے تے انگل نال کٹ کے لقمہ بہر جا سٹے فرمایا بیٹیاں تسا سید جادیا ہو جیڑا سٹیا ونجے او صدقہ ہوں دے صدقہ نبی دی آل تے حرام ہے فرمین لے کافلہ ٹورے رس اگو اگو شمر دے ہاتھ امام باغ دا سر انور حضرت زین العابدین فرمین جی ملے میں ابے تے چہرے کو دیکھا قبلہ ذرا محبت والے ہو منظر دیکھو ایک قافلے نال پچھو بی بی آئے حضرت زین العابدین جدے ہاتھ میں کڑیاں ہوئے سونا جدہ ابا حسین ہوئے جدہ نانا علی ہوئے جدہ نانا نبی ہوئے زین العابدین فرمائے سر انور کنے تھا ظالم شمر دے ہاتھ چھے بلاخر ایک جگہ ایسی ہے ایک پٹڑی بی بی رون دی ہوئی حضرت سیدنا زین العابدین فرمائے شمر دے کول ہے آدھی شمرہ میں حیران تھینیا کافلہ کونے کیا دی کونے سارے کہندہ ہے شمرہ دے بی بی جڑا مسئلہ ہے لا شادی ہے میرا ایک پترے جڑا سخت بیمار ہے ڈاکٹرہ نے حکیمہ نے لا علاج کر دیتے ہن در در تے ودی پھر دیاں میں کو کہیں دسے کافلہ آندا اے شمرہ دسے تورے کافلے وچ کوئی حکیم ہوئے سبحان اللہ تورے کافلے وچ کوئی حکیم ہوئے میرے بچے دا علاج کرے میرا بچہ میری دولت ہے میری عقیدہ چین ہے میرے دل دا سکون ہے شمر نے مذاق کیتے آدھے بی بی ساکو تانی بتا او سامنے دے جندے ہتھاں وچ کڑیاں پیراں وچ جولانی جی ہوندے کل بچ مدنی علاج کریندا ہوئے حضرت زین العابدین دے کول یہ ادھیے چہرہ دے دیا میں کو کہیں بادشاہ دا پتر نظر آنے جڑا ہتھاں وچ کڑیاں پیراں وچ جولان دے دیا میں کو سمجھ نہیں آتی تو تھی دا کون ہے فرمایا بی بی مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے بی بی سادے کل نہ پوچھ کون ہے تیرا جڑا کم میں دس اور بی بی آدھی ہے میرا ایک پتر میرا ایک پتر ڈاکٹران لا علاج کر دیتے حکیمہ لا علاج کر دیتے جناب بی بی آگے میرا ایک بچہ ہے ڈاکٹران لا علاج کیتے میں پریشان ودیاں آدھیاں میرے کو ساری دولت گن گنو جیداد گن گنو میں کو میرے بچے دی زندگی دے دے وہ حضرت زین العابدین ڈٹھل بے ہوش دل فرمایا بی بی دیکھو ایک یاد آدھا پہ زین العابدین دے سامنے 72 یاد دے دے غم حسین وچ نیر وہاں والے ہو اللہ توانے نیرہ دی لاج رکھے اللہ توانے آنسواں دی لاج رکھے بڑی دردناک کہانی سنو اے اولاد والے ہو اللہ سب دی اولاد سلامت رکھے مولا زین العابدین تے زود و تقوی دا واسطہ ہر ایک اولاد دی خوشیاں نصیب فرما آدھی میرا ایک بچہ حکیمہ لا علاج کر دیتے ڈاکٹر لا علاج کر دیتے میں ودی پریشان حکیم سے تسا حکیم ہو آپ رو پل فرمائے کملی تھی گئی حکیم آدھی ہے حکمت پیدا ہی سارے گھر جو تھائی بی بی تو نے جان دی
اکھے اچھا مہربانی فرما میرے پتر دا علاج تک کر مرض دسے نہیں آ فرمایا بی بی شمر کو اجازت گھن میں کو نال گھن جو شمر بدبخت نے اجازت دیتی ہے سرکار زین العابدین ہاتھ چکڑیاں پیروں میں جولان قیدی بن کے ویندے مل اجن وستی داخل دل دو چار نوجوان دوڑ دیں ادن بی بی جندے واسطے گدی آنی ہے تیرا بچہ تے وصال کر گے تیرا بچہ وصال کر گے بس بچے دا سنستے بے ہوش تھی گئی ادھی مولا میرے دل دا سہارا میرے دل دا چین ہاں میرے اکھیں دی ٹھنڈک ہاں مولا ہی کولا لئی ہوئی تے واپس گنگ دے آفر میں بی بی تو تھی دی کونے ادھی میں عیسیٰ علیہ السلام دے منن والی ہوں وستی ساری عیسائیاں دیئے تیا فرمایا تو وال گھن جو آدھیے گدی توینیاں لیکن مہربانی فرما حکیم صحبہ واپس وانیم جڑے بچے واسطے گدی وینیاں میرا بچہ وصال کر گئے تیری مہربانی تو بمائے جولان تے کڑیاں دیاندہ پہ مہربانی فرما واپس وان ہن سنو درا محبت والیو جملہ سنو سید نے فرمایا بی بی کیا کی اب یہ واپس بن آفر میں بی بی میں کو گھن جو ایسا کئی ملے مویا دا علاج بھی کرے دیرا دیرا قبلہ اپنے 72 قربان کی تھی بیٹھے حضرت زین العابدین فرمائیں جنا بابے دی لاش دے کو آیا اندھیرا میرا ہاتھ لگے میں کو ننے لاشا نظر میں کہ بوا سین ذرا دے ایک لاش ہے تیرے پتر آن محمد دی جوڑی ہے آفر ملانا محمد دی جوڑی میں ایک بے نال ہاں نال لگے پلتے روح پر ہاتھ سیدہ زینب دی نظر پئیے بچہ دے لاشاں دے آدھی زین العابدین میں کو پترہ دے لاشے بعد دکھاوی میں کو بلے اکبر جوان دا لاشا دکھا حضرت زین العابدین فرمائے کہ بلا اوتھ ایک وصال کر گئے آفر میں بی بی میں کو گھن جل اب یہ سونا جن واسطے کی دیوینیاں بھی سال کر گئے آفر میں بی بی فکر نہ کر میں محمد دا پترا میں علی دا جایا ہاں میں زہرا دا دودھ پی دم میں کو گھن جل ایسا کہیں کہ ملے مردان دا علاج بھی کریں دیئے ہاتھ بدیں دیئے زین العابدین آسمان والموں کی تے آدھے کن مولا ایمائی دے بچے کو جلدی واپس کر دے قبلہ اپنی باری آوے تے صبر دیکھو اکبر دی جوانی دے دے وے اونا محمد دی جوڑی دے وے عباس تے بازو کلم کراوے نبی پاک دی اولاد کو قربان کراوے سیدنا زین العابدین دا صبر دیکھو اہلاً و سہلاً مرحبا میری جماعت کے قائد محترم جناب محمد ایوب مغل صاحب پہلے بھی میں نے اختصاراً عرض کیا ملک کے حالات کے پیش نظر جماعت اہل سنت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم تشدد پسند نہیں ہم امن پسند ہیں پچھلے دنوں جو پنڈی میں 10 محرم کو پچھلے جمعے کا جو دلخراش واقعہ ہوا اور ملتان میں بگڑتی ہوئی صورت کو اگر کنٹرول میں لائے تو یہ شخصیات قائد ملت اسلامیہ علامہ الشہمن نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید خاص مولانا پیر طریقت حامد علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دست راست
اور حضور غزالی زماں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے عقیدت رکھنے والے محمد ایوب مغل تھے، قبلہ احمد میاں صاحب تھے، اور میرے چھوٹے بھائی قاری مطیع الرسول تھے، ڈاکٹر صدیق خان قادری تھے۔ یہ شخصیات تھے جنہوں نے ملتان کے بگڑتی ہوئی صورتحال کو کنٹرول کیا۔ آج اگر ملک کے پاکستان بالخصوص ملتان شہر میں آج امن دکھائی دے رہا ہے، ورنہ دشمنوں کا تو نظریہ یہ تھا کہ گلی گلی میں خون کی ندی بہا دی جائے، مگر اس صورتحال پر کنٹرول کرنے کے لیے ان لوگوں کا کردار ہے۔ کوئی شخص نہ جائے جو ابھی حضور قبلہ غزالی زماں کے لخت جگر بھی تشریف لائیں گے، حضرت پیر طریقت مولانا حامد علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لخت جگر بھی آئیں گے، چادر والی سرکار پیر سید ولی محمد شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لخت جگر بھی آ رہے ہیں، ان کے سجادہ نشین، اور علامہ الحافظ محمد فاروق خان سعیدی صاحب، زینت القراء علامہ قاری عبدالغفار نقشبندی صاحب، اور محترم جناب قاری فیض بخش رضوی صاحب، ملتان کے تمام اکابر، علامہ ڈاکٹر صدیق خان قادری، یہ آ رہے ہیں۔ ہم نے کوئی احتجاج پرتشدد نہیں کرنا، ہم نے صرف یہ مطالبہ کرنا ہے کہ ملک پاکستان کسی فرد واحد کے لیے نہیں بنا، ملک پاکستان اسی کا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہے، اور انشاءاللہ ساری تفصیل محترم محمد ایوب مغل صاحب بیان کریں گے۔ تو بس میں یہ آخری جو جملے اس تقریر کے قبلہ، سیدنا زین العابدین نے فرمایا کہ اے بی بی، کیا تے میں کو صرف جیندیاں دا حکیم سمجھے، گھن جو میں مردیاں دا علاج ہی کرے نا۔ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس لے بی بی دے گھر رہنا، کوہرام مچا پہ، ہر کوئی روندہ پہ، سارے عیسائیاں دی وسطی پریشان ہے، لیکن جس لے زین العابدین کو ڈٹھے نے سارے کو بچہ بھول گئے، صورت زین العابدین کو دے دے کھڑے نے۔ ادن بی بی کون حکیم ہے، فرمایا ذرا رستہ چھوڑو، بچے دے کول گل من کے بچے دے جسم دے ہاتھ لینے، فرمانے قم بے اذن اللہ، قم بے اذن اللہ، قم بے اذن اللہ۔ زین العابدین دا کھڑا بچہ کلمہ پڑھدا اٹھی بیٹھے، وسطی عیسائیاں دی حیران تھے، یہ بچہ ساڈا کلمہ پڑھدا پہ ہے کون؟ بعد پتہ لگے جو زین العابدین زہرا دا پتر ہے، علی دا دل بند ہی وے، حضرت حسین دا شہزادہ ہی وے، حضرت سیدنا مولا علی دا شہزادہ ہے، انہاں سارا نیٹھے انہاں کے جندے شہزادے دی نظر چیدہ کمالے، ساری وسطی کو کلمہ پڑھا جا محمد دا غلام بنا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ میرے چند کلمات قبول فرمائے۔ میں نے جو عرض کیا ہے، آج آپ نے ملک کے پاکستان کی سلامتی کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے۔ ہم کیونکہ دہشت گردوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، پاکستان کی تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ علماء اہل سنت نے پاکستان بنایا ہے اور بچایا بھی ہم نے ہے، اور بچائیں گے بھی ہم انشاءاللہ۔ ہم نے کسی کو نہ کافر کہا نہ کسی کو مشرک کہا۔ میں آپ کو زہرا کی عزت کا واسطہ دیتا ہوں، علی کی عظمت کا واسطہ دیتا ہوں۔ نماز جمعہ کے بعد اسی طرح بیٹھے رہے، آدھے گھنٹے کا پروگرام ہوگا، انتظامیہ بھی آئے گی اور صوبائی وزراء بھی آ رہے ہیں، جناب شیخ جناب چودھری عبدالوحید ارائیں صاحب اور احسان الدین قریشی صاحب، یہ شخصیات اور انتظامیہ میں ایسی لوگ آ رہے ہیں۔ صرف آج ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اہل سنت پاکستان کی بقا چاہتے ہیں اور ملک کے پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں۔ سنتیں عطا فرما۔ میں جو چاہوں برس جائے بادل، ہوں میں ڈوبا نظر آئے مقتل،
کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہوں؟ کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہوں؟ کیا نبی کا نواسا نہیں